السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل رہبر انسانیت میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی سلسلے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حدیث کا دوسرا حصہ رہ گیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجۃ والینہم عریکۃ واکرمہم عشیرۃ، من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پوتے ابراہیم نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح صفات بیان فرماتے تھے، جن میں سے کچھ صفات کا تذکرہ ہوا۔ اگلی صفت بیان کی جا رہی، بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے دونوں شانے مبارک کے درمیان پیٹھ کے حصے پر، پشت کے حصے پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ خاتم جو ہے انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، مہر لگانے کو بھی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں انگوٹھی بھی جو ہے مہر لگانے کے ہی لیے استعمال ہوتی ہے، اب زینت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، اور آپ نبوت کے خاتم تھے، یعنی نبوت کو ختم کرنے والے تھے۔ دیگر کتابوں میں بھی آپ کے نبوت کی جو مہر تھی اس کے تذکرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر دونوں شانوں کے درمیان پیٹھ کے جانب اور سطح جسم سے کچھ ابھرا ہوا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، جسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ مہر نبوت کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو آپ نبیوں کے خاتم تھے، یعنی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ پر ختم ہوا۔ اجود الناس صدرا، اجود یہ افعل کے وزن پر ہے، اور جود اگر اس کا مصدر مانا جائے تو سخی، کہ آپ جو ہے بڑے سخی دل واقع ہوئے تھے، یعنی آپ کا دل فطری اعتبار سے سخاوت کی طرف مائل تھا۔ اگرچہ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال نہیں تھا، لیکن جتنا تھا وہ سب کچھ سخاوت کے ساتھ آپ دے دیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ایک سخی آدمی ہوتا ہے، وہ سخاوت کرتے رہتا ہے، لیکن کبھی اس کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ بھئی کتنا مال لٹایا جائے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس صدرا، آپ جو ہیں بہت سخی تھے، آپ کے دل میں کبھی بھی یہ شائبہ تک نہیں آیا۔ اور اگر جو ہے اجود دوسرے معنی میں بھی آتا ہے کہ جید کے معنی میں، اچھا اور عمدہ ہونے کے معنی میں، آپ دل کے اعتبار سے بڑے عمدہ تھے اور کشادہ سینے والے تھے۔ آپ کے دل میں بڑی محبت اور پیار اور اخوت اور بھائی چارگی اور تمام صفات سے آپ متصف تھے۔ رذائل کا دور دور تک جو ہے کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اصدق الناس لہجۃ، لہجہ کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، ہا کے جو ہے جزم کے ساتھ اور ہا کے زبر کے ساتھ۔
لہجتاً اگر جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کے معنی زبان کے ہوگے، یعنی آپ زبان کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ اور اگر جو ہے اسے زبر کے ساتھ لہجتاً اگر پڑھا جائے گا تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو طرز گفتگو تھا، یعنی بات کرنے کا انداز تھا، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ سچا انداز تھا۔ یقیناً آپ کے صدق اور امانت داری کے چرچے عربوں میں تھے، اور کیا دشمن کیا دوست، ہر ایک آپ کی صداقت اور امانت داری کا گواہ ہے۔ دشمن بھی آپ کی جو ہے صداقت کا اعلان کرتے تھے اور آپ کو صادق والامین کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عتبہ سے رسول اللہ کو کچھ تکلیف پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہم سلط علیک کلبا من کلابک، اللہ تجھ پر کوئی کتا مسلط کر دے گا۔ اس شخص کو اتنا خوف ہوا کہ وہ اس نے سفر سب بند کر دیے، وہ باہر نکلتا ہی نہیں تھا، اپنے آپ کو گھر میں اس نے قید کر لیا۔ لیکن بڑی جو ہے کچھ دنوں کے بعد اسے بہت ہی ضروری سفر درپیش ہوا تو بڑی احتیاط کے ساتھ نکلا اور بہت ہی جو ہے حفاظتی دستے اور اپنی حفاظت کا پورا سامان مہیا کیا اور وہ نکلا۔ جب رات میں ایک جگہ قیام کیا تو جو خادمین تھے، خدام تھے، انہوں نے ریت کا ایک بڑا ٹیلا بنایا، اس پر جو ہے اسے اس کی آرام گاہ تیار کی گئی اور ارد گرد تمام لوگ اسے گھیر کر سوئے۔ تو رات میں ایک شیر جو ہے اس کی طرف جو آزو بازو ارد گرد نیچے سوئے ہوئے تھے انہیں کچھ نہیں کیا، اور جا کر جو ہے اس عتبہ کو جو ہے اس نے چیر پھاڑ کر دیا۔ تو گویا آپ لہجہ کے اعتبار سے، انداز گفتگو کے اعتبار سے، طرز تکلم کے اعتبار سے آپ کی گفتگو بہت ہی سچی ہوتی تھی۔ اور یہاں پر اصدق الناس یعنی ناس کو دوبارہ ذکر کیا ہے، جبکہ ہوتا یہ جو ہے عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اس میں ظاہر آ جائے تو دوسری مرتبہ ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر شارحین نے ناس کی جو ہے دوبارہ بیان کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ کے صدق کو تاکیداً بیان کرنا مقصود ہے کہ لوگوں میں آپ سب سے زیادہ سچے، آپ کی طرز گفتگو سب سے زیادہ سچی تھی۔ وَأَلْيَنُهُمْ أَرِيكَةً، لین سے ہے الین، نرم نازک، اریکہ عادت، جمع ارائک طبیعت فطرت۔ آپ جو ہے عادت اور طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے بڑے نرم واقع ہوئے تھے، یعنی آپ کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر کسی سے ناراض بھی ہو جاتے تو بدلے کا اور انتقام کا دور دور تک خیال نہیں رہتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرعی امور کے سلسلے میں غصہ نہیں ہوتے تھے۔ کوئی خلاف شرع کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو آپ غصہ نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی جو ہے خلاف شریعت کوئی کام کیا جائے اور آپ غصہ نہ ہو، آپ تو وہاں غصہ ہوتے تھے۔ تو آپ کی طبیعت جو تھی وہ بڑی نرم نازک تھی، لیکن شرعی اعتبار سے آپ جو ہے اگر خلاف شرع کوئی کام کیا جاتا تھا تو وہاں غصہ ہوتے تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، ایک بات اور ذہن نشین کر لی جائے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو منکرات کے ہوتے ہوئے کبھی بھی خاموش نہیں رہا جا سکتا، اور چاہے جائے کہ محبوب خدا خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے،
یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی خاموش رہ رہا ہے تو وہ دین میں مداہنت ہے، کہ جو ہے کسی منکر کو دیکھو تو اگر طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روک دو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ زبان سے کہہ دو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ دل سے کہہ دو، دل سے سمجھ لو کہ کم سے کم یہ عمل جو ہو رہا ہے یہ برا عمل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الینہم عریکہ، آپ بڑے نرم نازک تھے، لیکن یہ نرم نازک ہونا شرعی نہیں تھا۔ جہاں شریعت کا معاملہ آتا، یقیناً جہاں غصہ ہونے کا موقع ہوتا آپ غصہ ہو جاتے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اکرم اس میں تفضیل باعزت ہونا، قابل اکرام ہونا۔ عشیرہ عشائر خاندان کنبہ، یعنی آپ جو ہیں خاندان میں سب سے زیادہ باعزت تھے۔ اور ایک عشرہ سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے جس کے معنی معاشرت کے، تو آپ میل جول میں، بات چیت میں، معاشرت میں بڑے باعزت واقع ہوئے تھے، اور آپ کا یہ طرز اور آپ کی یہ جو ہے انداز سب میں نمایاں تھا۔ آپ بہت زیادہ جو ہیں حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، خاندان کے اعتبار سے بھی آپ بڑے شریف النسل تھے اور باعزت خاندان میں سے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے انسانوں کا انتخاب فرمایا، پھر انسانوں میں سے عرب کا انتخاب فرمایا، پھر عربوں میں سے جو ہے قریش کا انتخاب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ تو آپ خاندان کے اعتبار سے بھی اور جو ہے تمام معاشرت کے اعتبار سے بھی بڑی ہی باعزت لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی دنیا میں آپ کے جیسا باعزت کوئی نہیں، خاندانی اعتبار سے بھی اور جو ہے معاشرت اور حسن سلوک کے اعتبار سے۔ من رآہ بدیہتاً، بدیہتاً اچانک، من رآہ بدیہتاً، جو کوئی آپ کو اچانک دیکھ لیتا، ہاں بہو، تو آپ کا رعب اس پر طاری ہو جاتا۔ ایک تو دہشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، جو دنیا کے عام انسانوں اور جو ہے پہلوانوں اور جو ہے لیڈر قسم کے، ڈاکو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو خوف اور دہشت ہوتا ہے، تو وہ لفظ یہاں پر استعمال نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے تقوی، آپ کی للہیت، آپ کی خشیت، آپ کی انابت اللہ، آپ کا صلاح، آپ کے جو ہے دل کی پاکیزگی، اس کی وجہ سے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ومن خالطہ، اور جو کوئی آپ سے قریب ہوتا، آپ کے ساتھ میل جول پیدا کر لیتا، آپ سے قربت اختیار کر لیتا، معرفتاً احبہ، تو وہ آپ کو محبوب گردانتا۔ وہ دیکھتا کہ آپ کے جیسا نرم و نازک، آپ کے جیسا حسن اخلاق کا پیکر اور مجسم، اور آپ کے جیسا با اخلاق، اور آپ کے جیسا رحمت والا، اور آپ کے جیسا الفت اور محبت اور مودت والا میں نے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ اس قدر آپ محبت کرنے والے۔ یقول ناعتہ، اب جو ہے سراپا بیان کرنے والے نے مختلف الفاظ سے سراپے کو بیان فرمایا، اور جب الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا تو کہتے ہیں کہ تعریف کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ میں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا، نہ اس کے بعد آپ کے مثل میں نے کسی کو دیکھا۔ اور کیوں نہ ہو، جیسے ایک شعر آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی ثنا اور آپ کی جو ہے تعریف اور توصیف اور آپ کے اخلاق اور آپ کا حسن سلوک اور آپ کا حسن و جمال
بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، بیان سے باہر ہے۔ اور فرمایا بس میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ رب العزت کے بعد جو مقدس ہستی، جو پیکر جمال و کمال اور تمام چیزوں سے متصف، تو وہ بس آپ ہی کے ذات ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد بس قصہ مختصر یہ کہ آپ ہی کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔